في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلغ الأولى بكماله كشف التجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام. جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہ پہ لائن درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا پہ ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود. ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ان خیر الرسل سے اجندہ خبیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم کی امامتوں کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اور جن کی منبر بنی کردر اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. لائق سب عزت و احترام و تقریم معزز و محترم سامعین کرام، بالخصوص میرے لیے نہایت عزتوں کے لائق محترم قاری حافظ محسن جہانگیر صاحب جنہوں نے خوبصورت انداز کے اندر حضور کا ذکر بھی فرمایا. اور آج آپ اور جو میں اکٹھے یہاں پر بیٹھے ہیں تو یقیناً اس کا سہرا بھی حافظ صاحب کے ساتھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر ان کی عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نظارے پیش کر رہے تھے. کلام کا کچھ لب لبا وجود تھا کہ ہمارے پاس وہ ظاہری آنکھ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ جو رب نے انہیں آنکھ عطا فرمائی ہے اور نور قرآن عطا فرمایا ہے. آنکھ کے نور سے معلوم ہے نا، لیکن رب نے جو قرآن کا نور عطا فرمایا ہے اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے. اور صرف قرآن کا نور اسی سینے میں نہیں ہے بلکہ جو ان کے پاس قرآن کی نور کی خیرات لینے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے محبوب کی نگاہ ناز سے یہ قرآن کے نور کی خیرات آگے تقسیم بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس خوبصورت انداز سے یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کی آواز اور گزار کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. ان کے ہمراہ ان کے دوست احباب قاری صاحبان بھی موجود ہیں. اور آج ہم جو اس سلسلے میں بیٹھے ہیں سکران صاحب کے بیٹے محترم زین صاحب، انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. اس خوشی کے لمحہ میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں. میں اکثر معذرت کے اندر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سنت کو یہ احساس عطا فرمایا ہے کہ ہماری خوشی ہو تب بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں اگر پریشانی ہو تب بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں. ہم خوشی کے موقع پر اس حیثیت سے حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے جتنی خوشیاں عطا فرمائی ہیں سب محبوب کے قدموں کی برکت سے عطا فرمائی ہے. مولا یہ سارا تیرا کرم ہے. اور جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس نیت کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم حضور کا ذکر کریں گے. حضور کا ذکر کرنے سے بلائیں ڈر جاتی ہیں. تو ہمیں یہ احساس حاصل ہے کہ ہمیں خوشی حاصل ہو تب بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں. ہم پر کوئی پریشانی آ جائے تب بھی محبوب کی باتیں کرتے ہیں اور تب بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کے ساتھ ساتھ مشہور زمانہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور اسی کے زمن کے اندر میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. آپ چونکہ محترم سکرین صاحب کے مہمان گرامی کافی دور سے بھی تشریف لائے ہیں، گاؤں سے ان کے احباب دوست تشریف لے کر آئے. اہل محلہ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں. اور بالخصوص یہ جو بچے جن کا کام صرف قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور قرآن کو یاد کرنا ہے، ہم ان کا قیمتی وقت جو ہے وہ نہیں ضائع کرتے، نہیں کہتے. قرآن سے بڑھ کر عبادت بھی کوئی نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر کسی کتاب کا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کرام میں جب نام آتا ہے جنید بغدادی کا تو بڑے بڑوں کے سر ادب سے چھپ جاتے ہیں. رب نے جنید بغدادی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں اپنے مرید کو بلایا اور مرید کو بلا کر کہنے لگے کہ یہ صندوق ہے، اس صندوق کو دریا کے سپرد کر دو، یہ صندوق دریا کے اندر ڈالو. حضرت جنید بغدادی کا وہ مرید، چونکہ مرید حقیقی وہ ہوتا ہے اور وہی مرید شیخ سے کچھ لے سکتا ہے کہ جو شیخ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اس نے جو کچھ شیخ کا حکم تھا وہ صندوق اٹھایا اور جاتے ہوئے حضرت جنید بغدادی نے کہا اس صندوق کو کھولنا نہیں ہے، اس کو کھول کر دیکھنا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کو دریا کی موجوں پہ سپرد کر کے آ جاؤ. حضرت جنید بغدادی کا وہ مرید خاص وہ صندوق اٹھا کر ان دریا کی موجوں کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن وہ عجیب منظر دیکھتا ہے کہ جب وہ صندوق اٹھا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر رہا تھا تو جس طرف وہ صندوق بہتا ہوا چلتا جا رہا تھا، دریا کی لہریں، دریا کی موجیں اس صندوق کے لیے راستہ خالی کرتی چلی جا رہی تھی، اس کے لیے راستے بناتی چلی جا رہی تھی. مرید کوئی عام مرید نہیں تھا. ذہن کے اندر خیال آیا شیخ جنید نے کوئی چیز عام نہیں دی ہے تو کوئی خاص چیز دی ہے. واپس آ گیا، آ کر کہنے لگا حضور آپ کے ساتھ وعدہ تھا، وعدہ وفا کیا ہے. کھول کے میں نے نہیں دیکھا کہ کیا تھا، دریا کے سپرد کر دیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس صندوق کے اندر کوئی عام چیز نہیں تھی، اس لیے کہ وہ صندوق جس طرف جا رہا تھا وہ رستے بناتا جا رہا تھا، پانی اس کے لیے رستے خالی کرتا جا رہا تھا. حضرت جنید نے فرمایا بیٹا جب تو نے اتنا دیکھ لیا ہے، اب اگر میں حقیقت کا پردہ تجھ سے نہیں اٹھاتا تو پھر تیرے ذہن کے اندر ایک خلش رہے گی، تیرے دل کے اندر ایک بات رہے گی. تو سن، میں نے تصور پر 12 سال لگا کر ایک کتاب لکھی تھی، 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے. 12 سال لگا کر میں نے تصوف پر، اولیاء کرام کی زندگیوں پر اور ان کی زندگیوں کے جو نچوڑ تھے 12 سال تک میں نے وہ کتاب لکھنے میں لگائے.
کہنے لگے 12 سال جب کتاب میں لکھ چکا تو پھر میں 12 سال تک اس کے اندر غور و فکر کرتا رہا، تفکر و تدبر کرتا رہا کہ کہیں اس کتاب کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو تصوف کے اوپر جھول ہو، تصوف کے اوپر داغ نہ بن جائے۔ پھر میں اس کتاب کو قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر پیش کرتا رہا کہ کہیں کوئی اس کا ایک مسئلہ، ایک واقعہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا نہ رہا ہو، کسی آیت کے خلاف نہ آ رہا ہو۔ جب میں نے 12 سال قرآن لکھنے میں لگا دیے، 12 سال غور و تفکر و تدبر کرنے میں لگا دیے، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا یہ کتاب جن کے لیے لکھی ہے انہیں دوں یا نہ دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 12 سال تک کتاب لکھتا رہا، 12 سال تک اس کو قرآن کے ساتھ میچ کرتا رہا، ملاتا رہا کہ کہیں قرآن اور اس میں کوئی بات مختلف تو نہیں ہے، قرآن اور اس کے درمیان کسی چیز کا کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔ میں 12 سال غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ تصوف کے حوالے سے میں نے لکھا ہے بالکل قرآن کی روشنی اور قرآن کے عین مطابق ہے۔ پھر 12 سال غور کرتا رہا کہ یہ جن لوگوں کو کتاب دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ اس کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، ان کو دوں یا نہ دوں۔ تو شیخ فرماتے ہیں بیٹا مجھے 36 سال ہو گئے ہیں، 12 سال لکھنے میں لگائے، 12 سال قرآن کے ساتھ میچ کرنے میں لگائے اور 12 سال تک اس کشمکش میں رہا کہ دوں نہ دوں۔ 36 سال کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کتاب کی قرآن کے ہوتے ہوئے جب قرآن موجود ہے، جب قرآن کلام خدا موجود ہے تو پھر جنید تیری کتاب کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں میں 36 سال بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس قرآن موجود ہوتا ہے انہیں جنید کی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم نے تو قرآن صرف تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ ہم نے تو قرآن اگر کسی کی روح نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین پڑھ کر سنا کر اس کی روح سے جان چھڑانے کے لیے رکھ لی ہے۔ ہم قرآن مجید کی سورہ واقعہ رات کو صرف اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ حالات تنگ ہو گئے ہیں، رزق کے اندر کمی ہے، حالات بہتر ہو جائے۔ ہم تو قرآن کی سورہ واقعہ اس لالچ کے اندر پڑھتے ہیں۔ لوح قرآنی ہم صبح اس حیثیت سے، اس نیت کے ساتھ دے کر جاتے ہیں کہ ہمارا دن اچھا گزر جائے۔ ہم قرآن کی سورہ ملک صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ کبھی قرآن کو کسی نے کس حیثیت سے بھی پڑھا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے معبود کے سینے پر اترا ہے، یہ میرے معبود کے ساتھ جو رب نے راز نیاز کی باتیں کی ہیں یہ ان باتوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی قرآن کو اس انداز سے بھی کسی نے پڑھا ہے، کبھی قرآن کو کبھی کسی نیت سے بھی پڑھا ہے کہ اس کے اندر میرے محبوب کے والضحیٰ کہہ کر مخرے کا تذکرہ ہے، واللیل کہہ کر میرے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ ہے، والعصر کہہ کے میرے محبوب کے زمانے کا تذکرہ ہے، والضحیٰ کہہ کے محبوب کی لب و رخسار کی باتیں ہیں، اور یاسین کہہ کے محبوب کی سرداری کی بات ہے، طٰہٰ کہہ کے محبوب کی پیشانی کی بات ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے محبوب کی رسالت کی بات ہے، یا ایھا النبی کہہ کے محبوب کی نبوت کی بات ہے، ید اللہ کہہ کے محبوب کے ہاتھوں کی بات ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ کے محبوب کی اس پھینکنے کے انداز کی باتیں ہیں۔ کبھی کسی نے اس حیثیت سے قرآن پڑھا ہے کہ یا ایھا المدثر کہہ کے رب نے محبوب کی چادر کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے رب نے محبوب کی کملی کا تذکرہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا ہے، فاروق اعظم کا تذکرہ کیا ہے، عثمان غنی کا تذکرہ کیا ہے، مولا علی کا تذکرہ کیا ہے، حضرت بلال حبشی کا تذکرہ کیا ہے، حضرت سعد و سعید، حضرت طلحہ و زبیر کا تذکرہ کیا ہے، محبوب کے وفاداروں کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی قرآن کو اس حیثیت سے پڑھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہہ کے رب نے اس فاطمہ کی چادر تطہیر کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی قرآن کو اس حیثیت سے پڑھا ہے کہ لا سالکم علیہ اجرا کہہ کے الا المودۃ فی القربى کہہ کے رب نے محبوب کے نواسوں کا، محبوب کے قربا کا، محبوب کے اقربا کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی اس حیثیت سے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
इंशाल्लाह तेरी खातिर कुरान अब भी मसरूफ सना है। हाय हम तो हाय 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 कुरान बस खत्म में पढ़ने के लिए रख लिया है। कोई मर जाए उसका 40वां हो तो कुरान पढ़ते हैं। किसी की रूह नहीं निकल रही तो इसलिए सूरह यासीन पढ़ी। लेकिन कुरान जिस मकसद के लिए आया था, कुरान जिस काम के लिए आया था, उसको भी हमने कभी अपनाया है। हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके हवाले से आता है। सबको पानी डाल के दे। आप दुनिया के सारे मामलात को तर्क करके अपने रब से मुलाकात के लिए जंगल के अंदर डेरे लगा दिए। दिन रात इस लगन के अंदर गुजार देते हैं कि सुबह होती है तो रब की बारगाह में इबादत के लिए खड़े होते हैं, शाम होती है तो रब की बारगाह में इबादत के लिए खड़े होते हैं। इलाके के लोग हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए गए। देखा बहुत खस्ता हाल है, बहुत तंग दस्ती के हालात गुजार रहे हैं। न कोई बात करने वाला पास मौजूद है, न किसी से कलाम कर सकते हैं, जंगल के दरिंदे हैं। और सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब की इबादत में मसरूफ है। लोगों ने कहा अब्दुल्ला, सहल बिन अब्दुल्लाह वो अच्छा था कि शहर के अंदर थे, बीवी के साथ बातें करते थे, बच्चों के साथ बातें करते थे, दोस्त यार आ जाते थे, उनके साथ गपशप लगा लिया करते थे। अब इस जंगल के अंदर आकर तुम्हें क्या मिलता है? दिल उदास रहता है, दिल परेशान रहता है। किसी को बात करनी हो बात करने वाला कोई नहीं, किसी से बात सुननी हो बात सुनाने वाला कोई नहीं। सहल बिन अब्दुल्लाह चलो तुम्हें शहर में ले चले, तुम्हें बातें सुनाने वाले भी मिल जाएंगे, तेरी बातें कुछ सुनने वाला भी तुझे मिल जाएगा। हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह ने कहा तुम्हें किसने कहा है कि मैं अकेला हूँ? तुम्हें किसने कहा है कि मैं अकेला हूँ? कहने लगी अकेले ही हो, यहाँ तो जानवर है और कोई नहीं है, जंगल है। फरमाया नहीं, तुम जो कहते हो कि आज तुम्हारे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। फरमाया मेरा जब दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, कयाम करता हूँ, रकू करता हूँ, सजदे में चला जाता हूँ। जब सजदे में जाता हूँ मैं अपने रब से बातें किया करता हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फरमाया जब मैं सजदे में चला जाता हूँ तो अपने रब से बातें करता हूँ। हज़रत मौला कायनात की सजदा इबादत के अंदर सबसे अहम मकाम है। और नमाज जैसी इबादत में जो सबसे आला दर्जे का मकाम है वो सजदा है। कभी आपने सोचा है खड़े होते हुए बंदा ज्यादा बुलंद होता है? उस वक्त उस रुकन को यह मकाम नहीं मिला। रकू में जाता है थोड़ा और झुक जाता है, लेकिन सजदे की निस्बत फिर भी बुलंद होता है, उसको वो मकाम नहीं मिला। लेकिन जब इंसान इंतहाई जमीन की तरफ झुक जाता है, बिल्कुल जमीन के साथ लग जाता है, उस वक्त सबसे आला मयार पर होता है। और अगर कोई समझे तो उस वक्त अपने रब से बातें कर रहा होता है। ये तो सुफियाए किराम ने जो चीज बयान की, एक वो मैं बयान करता हूँ, एक जो उलमाए किराम ने चीज बयान की वो बयान कर देता हूँ। सुफियाए किराम फरमाते हैं इसलिए कि सजदा आजिज़ी की इंतहा है। कयाम के अंदर हो सकता है कोई सर झुका के आजिज़ी कर ले, लेकिन खड़ा है तो बुलंदी की तरफ इशारा है। रकू में आजिज़ी की तरफ आया, लेकिन उतना नहीं कि जितना आना चाहिए था। पूरी नमाज की इबादत में जो सबसे आजिज़ी की इंतहा हो रही है वो सजदे के अंदर है। बुजुर्ग फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए जितना झुकता चला जाता है रब उसे इतना ही बुलंद मकाम अता फरमाता है। चूंकि सजदे में आजिज़ी की इंतहा हो जाती है, इसलिए इबादत के अंदर नमाज के अंदर सजदे को सबसे आला मकाम दिया गया है। और जो बात उलमाए किराम ने और आपके और मेरे ज़ौक़ के मुताबिक है वो भी सुफियाए किराम का है, लेकिन चूंकि हमारा तसव्वुफ़ से ताल्लुक नहीं होता, हम बस ज़ाहिरी मामलात देखते हैं। ठीक है, नमाज तौफीक मिली तो पढ़ ली, लेकिन कभी नमाज के असरार और रमूज पर हम गौर नहीं करते। हम ज़ाहिरी बातों से लुत्फ़ उठाते हैं, लेकिन ये बात भी कोई आम बात नहीं है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं
نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو قیام کے اندر بالکل سیدھا ایک تنے کی طرح کھڑا ہوتا ہے، رکوع کے اندر جھک جاتا ہے، لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو اس طرح سمٹ جاتا ہے کہ اس کے سجدے کی پوزیشن کو دیکھ لو اور نام محمد کے اسم کو دیکھ لو. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ شکل بن جاتی ہے جو نام محمد کے اسم کی شکل ہے. تو فرمایا عبادت کے اندر رب نے اس رکن کو سب سے افضل رکھا ہے کہ جو عبادت میں نام محمد کی شکل بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، عبادت کے اندر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. عبادت کے اندر، نماز کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے. آپ جب بندہ سجدے کے اندر جاتا ہے یہ اس کا سر ہے، اور مرد جب سجدہ کرتا ہے عورت بھی سجدہ کرتی ہے، لیکن مرد اس کے اعضاء واضح ہو جاتے ہیں، اس کے بازو یوں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. صوفیاء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کا سر محمد کی میم بنتا ہے، اس کے بازو جو فولڈ ہوتے ہیں وہ محمد کی ہے بنتے ہیں، اور اس کے جسم کا جو پچھلا حصہ ہے وہ محمد کی دوسری میم بنتا ہے، اور اس کے جو پاؤں کے آگے حصہ جو فولڈ ہوتا ہے وہ محمد کی دال بنتا ہے. فرمایا وہ نام محمد کی شکل بن جاتا ہے. اس لیے نہ قیام کو وہ مقام ملا ہے، نہ رکوع کو مقام ملا ہے، نہ تشہد کو مقام ملا ہے، نہ جلسے کو مقام ملا ہے جو سجدے کو رب نے مقام عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ اس پوزیشن کے اندر بندہ نام محمد کی شکل میں آ جاتا ہے. رب نے فرمایا عبادت بھی اس کو مرتبہ دوں گا جس میں تم نام محمد کی شکل میں آؤ. تو فرمایا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر تھے. کہا تو اکیلا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، جب میں رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نماز کے اندر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور سجدے میں جاتا ہوں تو میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلاتا فاتح خیبر آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، آ کر کہنے لگا علی بڑی عظمتوں کے دعوے کرتے ہو، بڑے دعوے تو نے کر رکھے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سلونی قبل ان تسکرونی، جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے پردہ کر دوں. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو علی، یہ تو بتاؤ کہ رب کی عبادت بھی کرتے ہو، بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہو، کبھی خدا کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی قدرت کے جلوے بھی دیکھے ہیں. مولا کائنات جلال میں آگے فرمایا پہلا سجدہ کرتا ہوں، دوسرا تب کرتا ہوں جب خدا کے جلوے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں نظر آتا، ہم اندھے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اندھی ہے. نہیں، دیکھنے والے جلوے دیکھتے ہیں. مولا کائنات کی بات ہے تو انہوں نے، وہ تو پھر بھی بڑے ہیں، ان کے بیٹوں کے بیٹے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب. دنیا تو اس چکر میں پڑی ہے نا کہ حضور موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتے. آپ کی اور میری آنکھ اس قابل نہیں ہے، جنہیں نظر آئے تو انہوں نے پھر دیکھ کر کہا تھا کہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا سچ آکھا کہ رب دی میں شانہ کھا جس جان تو شانہ سب بڑھیا. اور اگر بریلی کی شہنشاہ نے دیکھا تو پھر وہ یوں کہہ کر لب کشا ہوتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں یہی بنا کیا کروں جہاں نہیں. فرمایا حضور کے جلوے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ تو ہو، وہ جلوہ دیکھنے والی آنکھ تو موجود ہو. آج بھی بریلی کے شہنشاہ نے جو حضور کے جلوے دیکھے ہیں تو پھر یہ بات کی ہے. تو حضرت سہل بن عبداللہ مستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب رب سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے میں سجدے کے اندر چلا جاتا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں رب کا قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا رب مجھ سے. زندہ باد، زندہ باد. میرا رب مجھ